دن سبز گنبد بھی دکھلائیں گے ایک دن سبز گنبد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه، والصلاة والسلام على سيد انبيائه وسند اوليائه وأحبابه المعارضين لأعدائه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ. سب حضرات بلند آواز سے درود شریف پڑھیں. الصلاة والسلام. آپ سب حضرات درود شریف نہیں پڑھ رہے ہیں، سب حضرات درود شریف پڑھیں اور زور سے پڑھیں. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین وعلی آلکہ واصحابکہ یا خاتم النبیین. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجمی. فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرم وکلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الدیم. سریت من حرم لیلا الى حرمی کما سر البدر فی داج من الظلم. وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. ثم الرضا عن نبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وآزم شانہ کی حمد و ثنا حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم قائد المرسلین سید النبیین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارکہ وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ صلاۃ و سلام پیش کرنے کے بعد معزز و محترم حاضرین، سامعین، اہل اسلام، اہل سنت و جماعت، عاشقان مصطفیٰ، آج کی یہ پروقار مبارک نورانی روحانی تقریب محفل معراج مصطفیٰ کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے. علماء کرام بالخصوص استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا
قاضی محمد مظفر اقبال صاحب قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ، حضرات علماء کرام، مکرم و محترم نقیب محفل اور منتظمین محفل معراج مصطفیٰ، تمام غیور سنی نوجوان جنہوں نے اس محفل مبارکہ کا حسب روایت اہتمام کیا اور ہر سال محفل شریف کا اہتمام کرتے ہیں، ان کے ساتھ جن بزرگوں نے تعاون کیا اور آپ سب حضرات یہاں حاضر ہوئے، اللہ تعالی منتظمین کا حسن انتظام، حسن عقیدت اپنی اور اپنے حبیب کی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آپ سب کی حاضری اور میری حاضری کو اللہ تعالیٰ قبولیت کا شرف عطا فرما کر اسے ہمارے لیے دنیا و آخرت میں سعادت کا ذریعہ بنائے۔ محترم حضرات، آج آپ نے نعت شریف کے ذریعے ثناخان مصطفیٰ حضرات سے حضور نبی کریم علیہ السلام کی نعت و منقبت سنی ہے، اور مجھے خاص طور پر اس محفل میں تقریر کی صورت میں نبی کریم علیہ السلام کے عظیم معجزہ معراج پاک کے بارے میں کچھ کہنے کے لیے مدعو کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے میں یہ بات عرض کروں گا کہ امام الانبیاء، قائد المرسلین، سید بنی آدم، سید الاولین والآخرین، جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، آپ ہر حسن کی معراج ہیں، ہر کمال کی معراج ہیں، ہر خوبی کی آپ معراج ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر جمال اور ہر کمال کی آپ پر انتہا فرما دی ہے۔ کائنات میں ایسا کوئی حسن نہیں جو حضور کی ذات میں نہ پایا جاتا ہو، اور کائنات کا کوئی عیب ایسا نہیں جس کی نسبت حضور کی ذات کی طرف کی جائے۔ ہر عیب سے آپ پاک ہیں اور ہر حسن سے آپ مزین ہیں۔ آپ میری بات اگر سمجھ رہے ہیں تو پیار سے کہہ دیں سبحان اللہ، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میں اہل سنت مسلمانوں کی محفل میں بیٹھا ہوں۔ مجھ سے پہلے کسی دوست نے کہا کہ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، تو ساتھ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے دین کا پتہ کوئی نہیں۔ یہ بڑا اچھا کیا، کیونکہ ہم بڑی سخت تنقید کرتے اگر ان کو دین کا پتہ ہوتا اور پھر یہ بات کرتے تھے۔ اب اس وجہ سے ہم ان پر تنقید نہیں کریں گے، کیونکہ انہوں نے خود فرما دیا کہ ہم دین کو نہیں جانتے۔ گرامی قدر حضرات، آپ کو اس بات کا ثبوت دینا ہے کہ یہ اہل سنت کی محفل ہے۔ میرے آپ سب کو بھی عرض کروں گا اور ان سے بھی میری درخواست ہے کہ اگر سب کو ہم ملائیں اور سب کی عزت کریں اور سب کی رائے کا احترام کریں، تو ایک فرقہ کی یہ رائے ہے کہ یہ جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں یہ بدعت ہے، تو پھر میرے پیارے دوست یہ محفل منعقد کیسے ہوتی جس میں آپ شامل ہونے کو بہت بڑی سعادت کہہ رہے ہیں؟ محفل منعقد کرنا ہی دوسرے فرقے کے خلاف کرنا ہے، وہ تو اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اگر آپ سب کو خوش کریں تو یہ محفل منعقد کیسے کریں؟
آپ اس بات کو سمجھ رہے ہیں جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں؟ ان کے نزدیک آپ کا اشتہار چھپوانا، یہ محراب بنانا، اتنے لوگوں کو اس کے لیے اکٹھا کرنا، پھول ہار پہنانا، یہ سب بدعت ہے۔ تو بدعت تو حرام ہے، ضلالت ہے، گمراہی ہے۔ تو کیا آپ یہ بات مانیں گے کہ آپ اتنا منظم کام جو اتنے دنوں سے کر رہے ہیں یہ کسی گمراہی کو پھیلانے کے لیے کر رہے ہیں؟ تو جب ایسی بات نہیں تو ہم سب کا احترام کیسے کریں؟ ہم کس طرح احترام کریں؟ ہاں یوں تو ہم انسانی حوالے سے سب کا احترام کریں گے، لیکن یاد رکھو اہل سنت و جماعت امت کا سواد اعظم ہے۔ اہل سنت و جماعت کے عقائد متوارث ہیں، مسلسل ہیں اور متواتر ہیں، اور جو کام آپ کر رہے ہیں میں سیاستہ سے ثابت کر رہا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ بھی حضور کی تعریف کے لیے ایسی ہی محفلیں منعقد کیا کرتے تھے۔ اس لیے کچھ مجبوری ہے، اور آپ سے کہوں گا لوگوں کا کیا سمجھانے دو، ان کی بھی مجبوری۔ وہ سیاستدان ہیں، وہ اپنی بات کریں گے، ہم مذہبی لوگ ہیں، ہم مذہب اور دین کی بات کریں گے، کیونکہ دین سب سے اول ہے، سیاست بھی بعد میں، کیونکہ سیاست نے ساری زندگی میں تو ہمیں دیا کچھ نہیں۔ اب دین بھی ہاتھ سے گیا تو قبر میں کیسے جائیں گے؟ دنیا میں تو جیسے تیسے ذلیل و خوار زندگی گزار لی، نہ سڑکیں، نہ اسپتال، نہ سکول، اور نہ کھانے کو روٹی، نہ امن، نہ گلی محلے میں رہنے کا ہی کوئی حق، نہ کوئی ہیومن رائٹس، اور دنیا میں تو جیسے ذلت کی گزار لی۔ اگر مصطفیٰ کے غداروں سے ناطہ جوڑ لیا تو زندگی تو پہلے ہی اچھی نہیں تھی، موت بھی حرام ہو جائے گی۔ اس لیے کم از کم اپنی موت تو اچھی کر لو۔ زور سے کہو سبحان اللہ۔ اور یہ کم از کم نہیں ہے، میں کہتا ہوں جس کی آخرت اچھی ہو گئی، الاعتبار بالخواتم، جس کی آخرت اچھی ہو گئی اس کا سب اچھا ہو۔ ہمارے دوستوں کو جو سیاست میں آتے ہیں ان کو خدمت کرنی چاہیے، جو ڈیوٹی انہوں نے سنبھالی ہے وہ کریں، وہ ڈسپینسریاں قائم کریں، سکول بنائیں، سڑکیں بنائیں، اور اس سے بھی پہلے ایک کام کریں، امن قائم کریں۔ لوگ بیچارے اپنے گھروں میں تالے لگا کے جو سوتے ہیں ان کا کوئی انتظام کریں، روٹی بھی بعد میں دیں، پہلے امن کا انتظام کریں۔ اور مولویوں کی طرف سے بھی میں یہ تسلی دلانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ سیاستدان لوگ مولویوں کے پیچھے سے ہاتھ اٹھا لیں تو انشاءاللہ مولوی بھی لڑائی نہیں کریں گے، صرف وہی مولوی لڑتے ہیں جن کو آپ سیاست میں استعمال کرتے ہیں۔ ہاں ہمارے پاس تو چاقو بھی نہیں ہے، یہ 2-2 لاکھ کی کلاشنکوف مولویوں کو اپنے پیسوں سے تو نہیں ملتی، کون دیتا ہے ان کو؟ ہمارے پاس تو 500 روپے کا کوئی چاقو بھی نہیں ہے، یہ کلاشنکوف مولویوں پہ پہلے بانٹی بھی سیاستدانوں نے، اور اب اس سے تنگ ہیں تو واپس بھی وہی لے رہے ہیں۔ ہمارا اس کھیل سے کوئی تعلق نہ تھا نہ ہے، ہم پہلے بھی یا رسول اللہ کہتے تھے، ہم آج بھی یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں۔ جو کام پہلے سے تھا وہی کام اب بھی کر رہے ہیں، اور اس سے بھی سخت دور آیا انشاءاللہ ہم حضور کی نعتیں گاتے ہی رہیں گے۔ گرامی قدر حضرات، میں عرض کر رہا ہوں حضور حسن ہیں، اور حضور میں سارے حسن ہیں، رب نے کوئی عیب حضور کے قریب آنے نہیں دیا، اور کوئی حسن حضور سے دور رہنے نہیں دیا۔ یہ عقیدے کی بات ہے، یہ عقیدے کی بات ہے، یہ فضیلت کی بات نہیں، یہ عقیدے کی بات ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ شاید یہ فضیلت ہے، عقیدے میں اس کو جگہ دینا ضروری نہیں ہے، نہ، عقیدے میں جگہ دینا ضروری ہے۔ ان اللہ کمل انبیاءہ خلقا و خلقا ومنزہہم عن المعائب والنقصان، اللہ کا ہر نبی خلق میں بھی کامل ہے، خلق میں بھی کامل ہے، اور ہر نبی ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، اور سارے عیوب و نقائص سے پاک انبیاء کے حسن و کمال کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے محمد عربی کے فضل و کمال کی ابتدا ہوتی ہے۔ زور سے بولیں، زور سے، زور سے، نعرہ تحقیق،
نعرہ حیدری ضرور لگائیں آپ، لیکن اس سے پہلے نعرہ تحقیق لگائیں اور پھر نعرہ حیدری لگائیں. آپ حیدری حیدری ایسے کہہ رہے ہیں جیسے کوئی شیعوں کا ٹچ ہے آپ میں. ہاں، اس قسم کی حرکت آپ ہماری محفل میں بیٹھ کر رہے ہیں. پہلے نعرہ تحقیق، اس کے بعد نعرہ حیدری. میں خود سید ہوں، امام موسیٰ کاظم کی اولاد سے ہوں، لیکن میں پہلے سنی ہوں، سب سے پہلے سنی. اس لیے اس بات کا خیال رکھیں، کبھی ایسی کوئی علامت نہ بنائیں جو بدمزوں سے ہمارا رشتہ بنتا ہو. گرامی قدر حضرات، ہمارے آقا ہر حسن کی معراج ہیں، ہر کمال کی معراج ہیں، ہر فضیلت کی معراج ہیں، تمام عیوب سے پاک ہیں، تمام نقائص سے منزہ ہیں اور تمام کمزوریوں سے مبرہ ہیں. ہر حسن آپ کی ذات میں موجود ہے. اور علماء لکھتے ہیں اللہ سے یہ ممکن ہے، مشکل کوئی نہیں کہ وہ ایک ذات میں ساری خوبیاں جمع کر دے. اللہ کے لیے مشکل نہیں. جو بہت سی خوبیاں بہت سے بندوں میں ڈال سکتا ہے، وہ رب بہت سی خوبیاں ایک بندے میں بھی جمع کر سکتا ہے. اللہ کے لیے یہ محال نہیں، ناممکن نہیں، یہ مشکل نہیں کہ سارے عالم کی خوبیاں ایک ذات میں جمع کر دے. اور ہاں جس کا نام خوبی ہے، چاہے وہ عمل کی خوبی ہو، چاہے وہ علم کی خوبی ہو، چاہے وہ خلق کی خوبی ہو، چاہے وہ خلق کی خوبی ہو، چاہے وہ سیرت کی خوبی ہو، چاہے وہ صورت کی خوبی ہو، جو خوبی ہے وہ مصطفیٰ میں ہے، اور جو ان میں نہیں وہ خوبی ہی نہیں ہو سکتی. اسی لیے امام اہل سنت فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. گرامی قدر حضرات، اب آئیے، جب آپ خود معراج ہیں تو جس واقعہ کو حضور کی معراج کہا جائے، حضور تو عام معراج ہے، حضور ہر حسن کی معراج ہیں. آپ نے توجہ نہیں کی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ حضور تو عام معراج ہیں، نبوت کی بھی معراج ہے، رسالت کی بھی معراج ہے، خلافت کی بھی معراج ہے، نیابت کی بھی معراج ہے، محبوبیت کی بھی معراج ہے. ارے ہر حسن کی معراج ہے. اور جو اس معراج انسانیت کی بھی معراج ہے، یقیناً وہ اتنی بڑی خوبی ہے کہ جس کی وجہ سے محدثین نے اور دین اسلام نے اس واقعہ کو مصطفیٰ کی بھی معراج قرار دیا. وہ کیا واقعہ ہے جس کو حضور کی معراج کہا گیا؟ حضور تو خود معراج ہیں اور یہ حضور کی بھی معراج ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام کی حیات مطہرہ کا بلند ترین واقعہ ہے. آپ بہت بلند ہیں لیکن یہ واقعہ آپ کی بھی معراج ہے. اس بات پہ غور فرمائیے. اب میں آپ کو بتاؤں گا وہ بات کہ جس سے ہمیں دکھ پہنچتا ہے. ایک صاحب کہتے ہیں حضور تو خواب میں، نبی کریم علیہ السلام کو معراج ہوئی خواب میں. آج ہی ایک مضمون چھپا ہے ڈاکٹر اسرار احمد کا، اس نے لکھا ہے آج معراج شریف پر مضمون لکھا ہے. میں نے کہا ایسا لکھنا ہوتا ہے تو نہ لکھا کریں، یعنی فارمیلٹی بھی ضرور پوری کرنی ہوتی ہے ان کو کہ نام تو اخبار میں چھپی جائے معراج کے حوالے سے بھی، اور پھر لکھا بھی کچھ نہیں جاتا. تو میں نے کہا بھیڑا رونے نالو چپ چنگی، کیوں روئے ایسا کہ رونے کا چچ بھی نہیں آتا تمہیں؟ پورا واقعہ ہاں آج کے اخبار میں دیکھ رہا تھا گاڑی میں، ڈاکٹر صاحب پورا واقعہ بیان کر رہے ہیں اور پورے واقعہ میں ایک لفظ بھی نہیں لکھا کہ حضور نے اپنے رب کا دیدار کیا. تو میں نے کہا اگر یہ نہیں لکھا تو پھر مجھے بتاؤ معراج ہوئی کیا؟ معراج اسے کہتے ہیں کہ حضور براق پہ بیٹھے؟ ارے نہیں، یہ کوئی معراج ہے کہ حضور براق پہ بیٹھے؟ یہ معراج ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد اقصی اور مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے؟ یہ معراج ہے کہ جبریل امین سے ملاقات ہوئی؟ ارے نہیں، معراج کے واقعات کے یہ جزیات ضرور ہیں پر ان پر معراج کا اطلاق نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو سب خادم ہیں، براق بھی ان کی خدمت میں، جبریل بھی ان کی خدمت میں، سفر اور مسافتیں بھی آپ کے سامنے، زمان و مکان
کی سب حدیں طے ہیں. یہ معراج نہیں ہے. معراج جسے کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جاگتے ہوئے اپنے وجود عنصری کے ساتھ مصطفیٰ خدا مقام سے بھی اوپر گئے ہیں اور جاگتے ہوئے اپنے سر کی آنکھوں سے عین ذات باری تعالیٰ کا مشاہدہ فرما لیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. بات آپ کو سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ بھائی بات سمجھ آئی؟ ایک صاحب پورا واقعہ لکھ رہے ہیں. براق آیا، میں نے کہا براق آیا، حضور براق پہ بیٹھے. تم نے آج بھی لکھا اخبار میں، مگر کیا لوگوں کو بتایا کہ براق کیا شے ہوتی ہے؟ براق ہے کیا؟ پہلے تو یہ بتا، اہل حدیثوں کو بھی بتا، دیوبندیوں کو بھی بتا، کیونکہ ان کو مغالطہ ہے. یہ سننے آتے ہیں اپنا مغالطہ دور کرنے کے لیے نہیں، اپنے ایمان کو اور روشنی دینے کے لیے، اور ان کو سنایا جاتا ہے ان کی غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے. سن لو سنیو، براق کیا ہے؟ براق نور ہے. کہنا ہے سبحان اللہ تو کہہ لو. بول بول کے دیکھو، ہمارا گلا بیٹھا ہوا ہے. اگر آپ کو یہ توقع ہے کہ ابھی تھوڑی دیر میں کچھ شعر پڑھیں گے تو محفل نعت تھی، اتنے شعر آپ نے سن لیے، میں تو تقریر ہی سناؤں گا آپ کو. ہاں سنو، بیان کیجیے. براق آیا، میں نے کہا بخاری میں براق کا ذکر ہے کہ نہیں؟ مسلم شریف میں براق کا ذکر ہے کہ نہیں؟ وہ آیا کہاں سے؟ آیا. میں نے کہا کدھر سے آیا؟ آنے سے پہلے یہاں مکہ شریف آنے سے پہلے کدھر رہتا تھا؟ لوگوں کو بتا نا کہ وہ جنت میں رہتا تھا. اور جنت میں جو جانور رہے گا، اس شکل کی چیز رہے گا، حضور فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں وہ سفید رنگ کا ہے. جی وہ دابا کیا ہے؟ ابیض دون البغل فوق الحمار دون البغل، گدھے سے بڑا ہے، خچر سے ذرا چھوٹا ہے، سفید رنگ کا ہے، اور رفتار اتنی ہے کہ جہاں اس کی نظر کی انتہا ہوتی ہے وہاں پہلا قدم رکھتا ہے. اہل حدیثوں سے خاص توجہ کے لیے کہوں گا کہ یہ حدیث سیاستہ میں بخاری مسلم میں موجود ہے، صحیح ہے، صریح ہے، مرفوع ہے، متصل ہے، غیر مجروح ہے حدیث. یہ بھابیو غیر مجروح حدیث پیش کر رہا ہوں. براق جنت سے آیا تو کیا جنت میں وہ چارہ کھاتا تھا؟ چارہ اگر کھاتا تھا تو وہاں پیشاب کہاں کرتا تھا؟ کیا وہ یہ پانی پیتا ہے؟ اگر یہ پانی پیتا ہے تو پیشاب کہاں کرتا ہے؟ اس پانی کا محتاج نہیں. ذرا توجہ کرنا سنیو، حضور کی سواری اس پانی کی محتاج نہیں، حضور کی سواری اس چارے کی محتاج نہیں، حضور کی سواری نور کی، حضور کی سواری نور کی، حضور کی سواری جنت سے آئی، حضور کی سواری نور ہے، اور براق اس کا نام ہے. بجلیوں کی ماں کہا جاتا ہے اسے. اور صحیح مسلم اٹھا کے دیکھو، مصطفیٰ نے اس پہ بیٹھ کر اس کی لگامیں اپنے ہاتھ میں پکڑ لی تو کیا ثابت ہوا کہ تم مصطفیٰ کو وہ نور کیسے نہیں کہتے؟ وہ تو وہ نور ہے کہ نور پہ چڑھ بیٹھے اور نور بھی دریائے چاہتے بھی. اللہ اکبر. یہ نعرہ کوئی نعرہ ہے؟ زور سے یا رسول اللہ. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. لوگ تقریریں کرتے ہیں، لوگوں کو مشورے، دیکھو بدعتی لوگ ہیں،
حضور کو نور کہتے ہیں، تو میں نے کہا کوئی غلط کہتے ہیں؟ تم کہتے ہو حضور کھانا کھاتے تھے، میں کہتا ہوں حضور براق پہ بیٹھے ہیں۔ بخاری نہ کہے تو میں مجرم، مسلم نہ کہے تو میں مجرم، 20 احادیث کی کتابیں نہ کہیں تو میں مجرم۔ اور اگر تم آزمانا چاہتے ہو، براق تو برق کی ماں ہے، بجلیوں کا مرکز ہے، تم صرف اس ایک بجلی پر ہاتھ رکھ کے ملا دکھا دے کہ تیرے میں اور ان میں فرق کوئی نہیں۔ اگر اس بجلی پہ ہاتھ رکھ کے، اس ٹرانسفارمر پہ ہاتھ رکھ کے تو جل بھن کر نیچے نہ گر جائے، تیرا روسٹ بھی دیکھنے کے قابل نہ رہے گا۔ مصطفیٰ نے آسمان پر نہیں، سدرہ پر نہیں، مکان پر نہیں، زمین پہ رہتے ہوئے بتا دیا، کائنات والو تم تو برق کا تحمل نہیں کر سکتے، مصطفیٰ وہ ہے جو براق پر بھی سواری کر سکتا ہے۔ گرامی قدر حضرات، اب دیکھیے شان حضور کی المستدرک، امام حاکم نے شاپوری حدیث نقل کر رہے ہیں۔ حضور نے جب زمام پکڑ لی، حضرت جبریل امین نے عرض کیا حضور آج آپ دولہ ہیں، آپ دولہ ہیں۔ اور دولہ جب سوار ہوتا ہے تو زمام اور لگام سواری کی دولہ نہیں پکڑتا، اس کے آگے آگے چلنے والے پکڑتے ہیں۔ تو فرمایا جبریل پھر، عرض کیا حضور لگام میں پکڑوں گا، سواری بھی نور کی، سوار بھی نور ہے، لگام بھی نوری پکڑے گا، میں پکڑوں گا آپ کے سامنے، آگے آگے چلوں گا، میں آگے چلوں گا، میں پکڑوں گا۔ اور صحیح حدیث میں موجود ہے کہ براق کو وجد آیا، حضور جب سوار ہوئے براق رقص کرنے لگا۔ مستدرک امام حاکم نے شاپوری اٹھا کے دیکھو، مستدرک صحیح ہے۔ بھابیہ کہتی کیا حوالہ دے رہے؟ میں نے کہا یہ غلطیاں نکالتے بخاری مسلم کی۔ امام حاکم نے شاپوری استدراک ان کا صحیح ہے۔ ہاں تیرے استاد کو بھی پتا نہیں کس کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں کہ براق وجد میں آیا۔ حضرت جبریل امین نے یہ لگام ماری اس کے منہ پہ سے۔ آپ کو پتا ہے کہ جب کوئی گھوڑا گرفت میں نہیں آتا تو اس کی زمام اس کے منہ پہ ایسے مارتے ہیں، بڑی زور سے لگتی ہے۔ بھائی کبھی دیکھا آپ نے گھوڑے پہ بیٹھے ہیں؟ نہیں بیٹھے۔ آپ نے تو گھوڑے بھی وہ دیکھے جو پوری گلی میں ایک گھوڑا ہی آتا ہے، وہ چلنے سے بھی قاصر ہوتا ہے بیچارہ، اس طرح بالکل۔ جب بوڑھا پہلوان ہو جائے تو اس کا حال ہو جاتا ہے، اس طرح اس گھوڑے کا حال ہے۔ براق اس طرح کی شے نہیں، براق بڑا تیز ہے۔ اللہ اکبر، اتنا تیز ہے براق کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ 70,000 ملائکہ جو ساتھ تھے آوازیں دیتے تھے یا رسول اللہ ذرا آہستہ چلیے، ہم نوری ہیں مگر ہمارے سانس اکھڑ رہے ہیں۔ دولہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو، مشکل میں ہیں باراتی پرخار بادیے ہیں۔ جہاں نظر کی انتہا ہوتی ہے، بندے کے نظر کی کہاں انتہا ہوتی ہے؟ دیکھتے تو آسمان تک نظر جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا میری سواری اتنی تیز رفتار ہے۔ جبریل امین نے ایسے مارا اور مار کے کہا رقص نہ کر، تو نہیں جانتا قلبت مشارق الارض و مغاربہا، میں چڑھ دے تو لاندے توڑی پھریاں، قلبت مشارق الارض و مغاربہا، میں شرق سے غرب تک گھوما ہوں، مگر جو تیری پشت پہ سوار ہے نہ زمین پر نہ آسمان میں، ان کی مثل تو رب نے پیدا ہی نہیں کیا۔ سنیو کہہ دو سبحان اللہ۔ ہاں یہ کس کا عقیدہ ہے؟ اور جبریل امین کا۔ اتنی بھی سمجھ نہیں آتی آپ کو، میں حدیث بیان کر رہا ہوں، امام حاکم نے شاپوری بسند صحیح نقل کر رہے ہیں، حضور نے خود بتایا ان کو، صحابی کو خود بتایا جن سے امام حاکم نقل کر رہے ہیں۔ جبریل امین کا عقیدہ ہے زمین و آسمان میں حضور کا مثل نہیں۔ کیا آنکھیں جی بولو؟ جبریل امین کا عقیدہ ہے زمین و آسمان میں حضور کا مثل پھر آہستہ بولو، زمین و آسمان میں حضور کا مثل اس طرح۔ زیادہ تر آپ تو
علماء بیٹھے ہیں، طلباء بیٹھے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، بڑی مہربانی کہ آپ تشریف لائیں، لیکن آپ آہستہ بولیں گے، پھر جب آپ تقریریں کریں تو آپ سے بھی لوگ آہستہ ہی بولیں اس لیے ذرا زور سے بولیں۔ جبریل امین کے عقیدے کا اعلان کر رہا ہوں حدیث صحیح سے، فرمایا میں جبریل کا مشاہدہ ہے وہ تو نوری ہے، بھائی جبریل نوری ہے، سید الملائکہ، جھوٹ کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، وہ پاک ہے، وہ نوری ہے، وہ اپنا عقیدہ ہم بیان کریں حضور کی مثل کہ ہے بدتی ہے، اور میں کیا بڑیا معاہدہ، اولا فتوہ جبریل امین تے سید الملائکہ عادل پہ میرا عقیدہ زمین و آسمان تحت سرا سے لے کر عرش اولا تک میں نے پھرا، حضور کی مثل رب نے پیدا ہی کوئی نہیں کیا۔ جب جبریل کا یہ عقیدہ ہے تو پاک لوگوں کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ اور شیطان کا کیا عقیدہ ہے؟ شیطان کا عقیدہ یہ ہے کہ میری مثل نہیں ہے یہ، بلکہ میں اس سے بہتر ہوں۔ یہی بابی بھی کہتے ہیں کہ نبی جو ہوتے ہیں نا وہ علم میں ہی بڑے ہوتے ہیں، عمل میں کبھی کبھی امتی بھی بڑھ جاتے ہیں ان سے۔ ہاں بڑے بڑے گرو گھنٹالوں نے یہ لکھا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تمہارا استدلال بھی اسی طرح کا ہونا چاہیے، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، کیونکہ اپنی اپنی نسل پہچانو۔ جب کوئی سنی کسی مسجد میں، مدرسہ میں یا گلی میں یا جلسہ میں کھڑے ہو کر اعلان کرتا ہے میرے مصطفیٰ بے مثل ہے، تو وہ جبریل کے عقیدے کی پیروی کرتا ہے، اور جو حضور کی مثل بنتا ہے وہ شیطان کے عقیدے کی پیروی کرتا ہے۔ اب جو چاہے بنو، جبریلی بنو یا ابلیسی بنو، لیکن جو مصطفیٰ کو بے مثل مانے گا وہی پاک جبریل کے پیچھے پیچھے چلے۔ یا رسول اللہ، بحق چار یا علی، یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی، رسول کے غلام ہیں، موت بھی قبول۔ اب دوسرا مقام آتا ہے، توجہ فرمائیے گا، میں انتخاب اسی بات کا کروں گا جس پہ آپ کو جواب نہ دینا پڑے، جواب جس کا ہے ہی کوئی نہیں۔ ویسے تو مولوی عام باشد کے چپ نہ شود، چپ تو نہیں کریں گے، آخر وہ روٹی کھاتے ہیں نا، کچھ نہ کچھ تو کریں گے، لیکن جواب بنے گا نہیں۔ کیوں کہ میں بخاری اور مسلم سے یہ صحیح روایات پیش کر رہا ہوں، پوری ذمہ داری اور چیلنج کے ساتھ، جو کچھ پیش کروں گا اس کا میں ذمہ دار ہوں۔ اب دوسرا مقام دیکھیے، 70,000 ملائکہ حضور کے ساتھ ہیں، اور براق اتنا تیز، ایک مقام پہ براق روکا گیا، حضور فرماتے ہیں کیا ہے؟ حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ اتیت موسیٰ لیلۃ اسری بی عند کثیب اللہ، ہمارے معراج کی رات میں آیا، سرخ ٹیلے کے پاس، کثیب احمر کے پاس، ریت کا رنگ سرخ تھا۔ جب اس کے قریب سے گزرنے لگے تو جبریل نے مجھے کہا یہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ حضور فرماتے میں ٹھہر گیا، موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر گیا، میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز ادا فرما رہے ہیں۔ اس طرح کی سبحان اللہ نہیں، زور سے کہیے سبحان اللہ۔ ان کھڑے حضرات میں جو سنی ہیں وہ بھی ہاتھ کھڑا کر کے کہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ بخاری شریف میں، مسلم شریف میں بابی مینے دیندے رہندے نا جی، نعتاں پڑھدے نے، شعر جوڑے، سیم چشتی دے، حفیظ طائب دے، مولانا شام رضا دے، تے میں کہو اسی جو مرضی کریے تو انو کی اے جوڑے شعر تو پڑھنے تسی تو نہیں بے جوڑ شعر پڑھتے ہو جی، شعر پڑھتے ہیں، شعر سنتے ہیں، حدیثاں بھی سن لو تو انو تے اثر کوئی نہیں۔ اے ساڈا ذوق ہے، شعر بھی سنیے تو ساڈا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ قانون یہ نوست پئی ہے، تو انو تے حدیث بھی اثر نہیں بھی کر دی۔
حالانکہ حدیث بخاری میں نہ ہو تب بھی میں مجرم، مسلم میں نہ ہو تب بھی میں مجرم، جامع ترمذی میں نہ ہو تب بھی میں مجرم، صحاح ستہ۔ معراج کی رات کسیب احمر کے پاس میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز ادا فرما رہے ہیں۔ میں نے دیکھا، رائے تو میں نے دیکھا، موسیٰ کو دیکھا، کھڑے ہوئے دیکھا، یصلی فی قبر ہی، نماز پڑھتے اپنی قبر میں۔ میں نے دیکھا، بخاری کہتی ہے میں نے دیکھا۔ کیسے دیکھا؟ منو مٹی کے نیچے دیکھا، اور جو کھڑا ہے وہ کب کا کھڑا ہے، وہ قبر میں کب کا داخل ہے؟ ہزاروں سال گزر گئے ہیں، ہزاروں سال۔ میں کہ بابی جی اے تھوڑا غور کرنا، تو اڈا باپ اسماعیل دیلوی تیادہ جیڑا مر گیا، قبرے پہ گیا، مر کے مٹی ہو گیا، تے بخاری تے مسلم دی حدیث آدھی ہے وہ جڑے مر کے مٹی ہو جان اور نہ قبرہ وچ نمازہ پڑھ سکتے تے نہ کھڑے ہو سکتے، تے اللہ دا نبی ہزارہ سال بعد بھی قبر چو کھڑا ہو کے نماز ادا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، زورنا زورنا یا رسول اللہ، جائلی۔ وہ ایک معراج نہیں، معراج جو کئی مسئلے حضور نے حل کر دیتے۔ ابھی یہ پہلا مرحلہ ہے، قبر موسیٰ کا حال بیان کر رہا ہوں۔ حضور فرماتے میں نے دیکھا۔ ایک مسئلہ اور بھی سن لو، یہاں قریب داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کا مزار ہے، اور یہ بڑے جلتے بنتے ہیں، ادھر سے کوئی آ رہا ہے تو ادھر مولوی ان کو روکتا ہے، ادھر سے کوئی آ رہا ہے روک رہا ہے، اور کدھر چل رہے ہو؟ داتا صاحب کیوں چل رہے ہو؟ میں کہ کیوں تو سانو رکشے دا کرایہ دینا ہے؟ اسی جدے دل چلے ہاں، سینمے جانے نو نہیں ہے پوچھدا، تھیٹر جانے نو نہیں ہے پوچھدا، الامرال چلے ڈرامے دیکھن گے، داتا صاحب جانے نو کدھر چل رہے ہو؟ میں کہ کیوں تو ساڈے رشتہ داری کرنی ہے؟ کدھر چل رہے ہو؟ وہ جدے مرضی ہو دے چلے ہاں، کدھر چل رہے ہو؟ مگر داتا صاحب چلے ہاں۔ من پوچھتے ہیں کیوں چلے ہو؟ داتا صاحب چلے ہو تو کیوں چلے ہو؟ میں کہ مولوی صاحب کیوں گل کھول کے کرو، قبراں تے نہیں جائی دا، آخے قبراں تے نہیں جائی دا۔ میں کہ کچھ پڑھے ہو؟ کچھ پڑھے بھی ہو؟ آخے پڑھے ہاں۔ میں کہ آج آخاں اپنے آقا نو، جنہاں دا کلمہ پڑھنا ہے انہوں نے آخنا یا رسول اللہ آج تے جبریل آئے نے تو انہوں سنیا دیتا نے، پیغام دیتا نے، وہ اللہ نو ملن چلو، تے آج ہی حضور قبر چھڑ جاندے، اور سانو تے کوئی اللہ لو بلایا ہوا نہیں نہ آئے ہاں، اللہ نو ملن چلے ہاں، تو حضور نو تے بلاوا آئے ہیں نا، تے آج ہی نہ جاندے کتے آج تے چلے ہاں اللہ کول، چلو قبرانے کول پھر جاواں گے۔ حضور نے معراج دی رات قبر تے جا کے امت نو اعلان کر دیتا، اور جدا اللہ وال جانا یقینی ہو جاوے، او بھی نبیاں تے ولیاں دی قبر چھڑ کے نہ جاوے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایتھے ہن کہہ سکدا کوئی وہ گل آئی سی نبی دی، وہ قبر موسیٰ علیہ السلام دی، تو نال ولی بھی شامل کر لے۔ عرفان شاہ ڈنڈی ماری آ، میں کہا میں حافظ الحدیث دا پتر ہاں، ڈنڈی مارنے والا سودا ہی نہیں رکھے، تو عام دلیل ہوئی دا پتر ہے تو مار سکنا، تو نواں نواں سکھو مسلمان بنے آؤ، آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، پورے مسلمان بھی نہیں بنے، سکھو وابی ہو گئے، تو فائدہ کی ہویا ہوتے ہی رہ رہا وہ آج اتھے آؤ، سکھو وابی، کوئی نہیں سمجھ آئی؟ ادھے جاٹے منائے جے نا تو وہ کچھ ہی رہ رہے ہو، سکھو وابی۔ میں کہا میں جڑی گل عرض کر رہا اس گل دا ثبوت سنن نسائی چو دیاں گا، سن بیت اللحم، بیت اللحم سنن نسائی، امام نسائی حدیث نقل کر دیں پہ، بیت اللحم حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت دی جگہ، او پتھر جتے حضرت سیدہ مریم بیٹھیاں
عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت ہوئی، نبی علیہ السلام نے اس پتھر تے بھی آ کے 2 رکعت نفل ادا کیتے. حضرت مریم دا مقام کیا جانا ہے کہ مریم ولیہ نے نا، اوے حضرت مریم ولیہ نے نبیہ تے نہیں نا. کہ حضور علیہ السلام نے قبر موسیٰ تے بھی تشریف لے گئے تے بیت اللہ وچ حضرت سیدہ مریم دے بیٹھنے تے مقام تے بھی گئی ہیں. اے دس چھڑیا کہ ولایت نبوت تو اتے نہیں ہوندی، پر ولایت دی تصدیق بھی تے نبی الانبیاء ہی فرمائے گا نا. اے دسے گا کہ نبیوں کو بھی جایا کرو تے ولیاں دے مقامات تے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. ایک گل آخری انہاں دی میری سمجھ وچ آوندی، آدھے شاہ جی یہ تو ثابت ہو گیا قبر تے جانا چاہیے، نبیاں ولیاں دی قبراں جانا چاہیے، پر اے تو نہیں نا 2 میل دوروں ڈول مار کے تے چادراں چاڑ کے روپیے سٹے جے تے اے تماشا لایا ہوندا جے اے دی بھی حمایت کر دیو. میں کہا تو ایک جائز کام نو حرام آکھنا ہے نا، تے تو بھی بہتا چڑھے ہیں نا، تے پھر منن والے بھی تیرے منہ بنن واسطے جو مرضی ہوندی نہیں کردے. تو جے پڑھا لکھا بنے ہیں تو جائز کام نو حرام کانو آکھنا ہے. لے تو اے رڑک چھڑ دے، تو اے رڑک کرنی چھڑ دے نا، تے اے بھی ہولی ہولی تیرا مچکا چھڑ دے. میری حاضری دیا کرن جنہ چیر تو تجاوز کرنا ہے میں انہوں کوئی نہیں ڈکنا، کیونکہ تو مولوی ہو کے تے جائز کام نو حرام آکھنے، حلال کام نو حرام آکھنے، اور ڈک کاموں اپنا تے جد تک تو بوتھا بند نہیں کرنا میں بھی چادر والے نو نہیں ڈکنا. یہ تیرا جواب رکھے سیدھا چل دین دی لائن ہوتے، پھر میں انہوں روکاں گا. میں کہاں ہوں ٹھیک ہے رڑک مک گئی جی ہوں صحیح لگے آؤ تسی چادراں کیوں چاڑ دینے، مگر کپڑا آپ خریدیا نے کہنا چوری تیری کر کے سوڑا پہ ہے چادروں کو چاڑ گیا. گرامی قدر حضرات قبراں تے جانا او نگاہ جائز نہیں، یہ تو حضور دا طریقہ ہے، سنت ہے. ہر سال مصطفیٰ شہدائے عہد دی قبراں تے بھی جاندے سی. میں سیاستہ چو حدیث پیش کر سکتا، شہدائے عہد دی قبراں تے جاندے، سیدہ فاطمہ الزہرا شہدائے عہد دی قبراں تے جاندیاں، حضرت عائشہ صدیقہ حضور دی قبر انور تے جاندیاں، ابا جان سیدنا صدیق اکبر دی قبر تے جاندیاں، حضرت عمر بن خطاب دے دفن ہونے تو بعد دی قبر انور تے جاندیاں. میں بخاری شریف چو کٹ کے دیا فلما توفینا عمر و معاہم فواللہ ما دخلتہو الا وانا مشدودتن علی سیابی حیاء من عمرہ. اور تو عورتیں نہیں جا سکتیا، اور سیدہ عائشہ مجتہدہ امت صدیقہ کائنات قبر تے حاضر ہو کے ایک دستیاں روپیہ آداب نال مرشد دی قبر تے یا ولی دی قبر تے مسلم اور جائے تک بھی حرام نہیں ہے. حضرت عائشہ دی سنت. سبحان اللہ سبحان اللہ. بندہ بے پردہ ہو کے نہ جائے، بے پردہ جائے گی تو حرام ہو گا، بے پردہ نہ جائے. لیکن وہ حاضری حرام نہیں، بے پردہ جانا حرام ہے. تو وہ بھامیں بیت اللہ شریف جائے بے پردہ تک بھی حرام ہے. وہ کو قبر دی پابندی نہیں خاص، بے پرد کسے کم نو بھی جائے گی تو حرام ہوئے گا. گرامی قدر حضرات ہون ذرا توجہ دا طالبہ، قبر دے اندر ہزاراں سال بعد موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کے نماز ادا فرمائے. ذرا زور دی آواز آوے. موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کے نماز ادا فرما رہے ہیں. مولی احمد علی کے بھی سن لو، جامعہ اشرفیہ والے بھی سن لو، قاری عبداللہ عابد بھی سن لو. انہوں خاص تکلیف ہوندی ہے، یہ بدعتی ہیں، قبر والوں کو زندہ مانتے ہیں. میں کیا ہے قائم یصلی فی قبر ہی دا ترجمہ تے کر دے، وہ مردے کی میں کھلو گئے ہیں. میں آخ آخ کے زندیاں نو بلانا، وہ 11 سال بعد بھی کھلو کے نمازہ پڑھ دین پہ. کیویں پڑھ دین پہ جی؟ مولی جی مسئلہ حل کر دیو. سانوں یاد نہیں قرآن و سنت تو بار بار جی انہاں دی تقریر ہوندی ہے، گل ہی کوئی نہیں ہوندی.
میں کہ مینوں باہروں کوئی چیز ہی نظر نہیں آتی، میں تو بخاری مسلم پڑھ رہا قبر چو کھڑے ہو کر، اور لطف دی بات سنیو، صرف کلے موسیٰ علیہ السلام نہیں بلکہ 1,24,000 پیغمبر انبیاء کرام حضور جدو مسجد اقصی گئے نے تو 1,24,000 انبیاء آپ تو پہلے اتنے موجود ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام تقریر ہو رہی سی تو ساڑھے محدث استاد جڑے پڑھا رہے سن، ایک طالب علم میں بڑا عجیب خیال ہے، انہوں نے کہا جی حضور دی سواری اتنی تیز سی، موسیٰ علیہ السلام انہوں تو اگے کیویں پہنچ گئے، انہوں دی سواری انہوں بھی تیز سی، اگے کیویں پہنچ گئے؟ انہوں نے فرمایا تو نہیں تکیا کہ گڈی وزیر اعظم دی وڈی ہوندی لیکن وہ دی پیٹرولنگ گڈی جڑی اگے لگی ہوندی ٹردی او چوکی تیز، یہ مطلب آگو رستے صاحب کرو، ہٹو بچو بھائی، شہنشاہ معظم آ رہے ہیں، اعلان ہوتا ہے پیا، موسیٰ کلیم اللہ آگے نے، 1.25 لاکھ انبیاء آگے نے، استقبال واسطے موجود نے، میرے زمینہ تے اگے نہیں، یہ حضور آسمان تے تشریف لے گئے تھے، آسمانہ تے بھی استقبال واسطے اگے موجود ہے۔ خدا وحدہ لا شریک دی قسم ہے، میں نو سمجھ نہیں آئی وہابیہ دی، دوروں کھلو کے پہ کرن گے کوئی دلیل نہیں، میں کیا بخاری شریف چ نہیں لکھیا وا انبیاء آسمانہ تے سن، مسلم چ نہیں لکھیا وا انبیاء آسمانہ تے سن، آدم علیہ السلام بھی، شیس علیہ السلام بھی، ادریس علیہ السلام بھی، عیسیٰ علیہ السلام بھی، موسیٰ علیہ السلام بھی، یوسف علیہ السلام بھی، صالح علیہ السلام بھی، ابراہیم علیہ السلام بھی، یہ بخاری مسلم جو نہ لکھیا ہوئے کہ سید نو چوک جو کھڑا کر کے گولی مار دیو تے یہ موجود ہوئے اور تے بندے دے پتر بن کے اے مان جاؤ کہ نبیاں دے روحاں بھی قید نہیں تے نبیاں دے جسم بھی قید نہیں، اور جان تے ایک لمحے وچ اپنی قبر چو مسجد اقصی وچ جان تے جے جان تے مسجد اقصی وچوں سچے آسمان تے پہنچا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ جیڑی گل میں عرض کر رہا نا اینو ایویں اے نہ کہنا ہوشیاری بڑے کتھوں آ گئے بلڈ پریشر بڑا آئی نے، گل زور زور نہ کری جاندے نے، کوئی سمجھ نہیں آن دیندے پے، اس گل وچ لاہور والے نال کہ کوئی مقابلہ نہیں، دب کہ تسی آپ بول سکتے ہو، لیکن میری ایک گل سمجھو، درود شریف پڑھیے نا، اے تسی کھڑے ہو کے درود شریف پڑھ دیو نا، یا نبی سلام، توبہ توبہ توبہ، تو برداشت نہیں، کیا عقیدہ ہے آپ کا؟ وہ یہاں آتے ہیں آپ کی محفل میں ہوتی ہیں، توبہ توبہ توبہ، یہ عقیدہ ہے آپ کا؟ تو میں آکھیا جناب تہاڈا کدھرے کوڑیاں تے پیر آئے، ایڈے حیرت نہ بولی جا رہے ہو جی، اے سیخ پاؤ اے ہوئے دی وجہ کی ہے کہ وہ یہاں آتے ہیں، وہ یہاں آتے ہیں۔ اب میں آکھیا کمڑیا داندا اور سمجھو یہاں آتے ہیں جو اپنی اپنی قبروں سے کئی ملکوں سے، کیونکہ انبیاء کی قبریں تو ہندوستان میں بھی ہیں، انبیاء کی قبریں تو سری لنکا میں بھی ہیں، انبیاء کی قبریں تو ملک شام میں بھی ہیں، انبیاء کی قبریں تو ملک عراق میں بھی ہیں، انبیاء کی قبریں تو حجاز مقدس میں بھی ہیں، تو دنیا کے ایک ایک ملک سے جو اٹھ کر مسجد اقصی آ گئے، تو کون سا ظلم ہم کرتے ہیں اگر کہہ دیں کہ وہ اپنی روحانیت سے ہماری محفل میں بھی جلوہ فرما؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا آنکھ نہیں آئے، آنکھ کا دے کڑک لگے اسی تینوں پتہ لگے وہ کیویں آکھی دا، بخاری اٹھا کے دیکھ، مسلم اٹھا کے دیکھ، ترمذی اٹھا کے دیکھ، ابن ماجہ اٹھا کے دیکھ، ابی داؤد اٹھا کے دیکھ، سنن ابی داؤد، جامع ترمذی اٹھا کے دیکھ، سنن نسائی اٹھا کے دیکھ، تے جو کچھ بھی نہیں اٹھتا تو ذرا کھلو کے میرا ہی نظارہ دیکھ، حقیقت ہے۔ شیر کی للکار، سوا لاکھ کتنے کم و بیش انبیاء مسجد اقصی، اور اتنے کیوں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں
نماز اسرا میں تھا یہی سر، یہی راز سی، یہی سر کیا آیا ہو مانا اول آخر کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے تھے. سب پہلے بڑے بڑے بادشاہ حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے جی، جنہ دے بھی بادشاہ، انساناں دے بھی بادشاہ، درندیاں دے بھی بادشاہ، پرندیاں دے بھی بادشاہ، ہواواں دے بھی بادشاہ، سمندراں دے بھی بادشاہ، پتھراں دے بھی بادشاہ. اے دوویں باپ بیٹا انج پتھر تے ہاتھ رکھن تے اونوں موم کر دیندے، لوہے تے ہاتھ رکھن تے اودے پانی نکل آوندا. او بٹھیاں والےو تا کہ گیساں نال تسی آدھو جی اے لوہا گرم بڑا دیر نہ ہوندا ہے. میں کہ تساں گیس نال کرنا ہوندا ہے تے نبی دے اندر ایک کرنٹ انج انج لوہے نال تو پانی آ. او بابیا دے کی کر سکدے نے مگر ایدے مارو کی نہیں کر سکدے. لویا پانی کر دیندے نے، پتھر موم کر دیندے نے، طوفاناں نو ڈک دیندے نے، درندیاں پرندیاں نو تابع کر دیندے نے، ہواواں دے رخ بدل دیندے نے. جنات نو اج وی قسم جو سلیمان دی تے جن ہل نہیں سکدے. کتھے مویا پیا دب کے بولو یا رسول اللہ. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. او سلیمان پیغمبر ایڈی شان والا ہاتھ بن کے اکھاں نیویاں کر کے پیچھے کھڑے. آلہ تعدل میرا دل کردا ہے میں انہاں کول ایک گل نہ پوچھا. اور صدقے جاواں میں آلہ حضرت تو بھی بڑی عجیب ذوق ہے. فرماندے نے میرا دل کردا ہے نبیوں میں تہاڈے کول ایک گل پوچھوں. پوچھو جی. آپ فرماندے نے انبیاء سے کروں یہ عرض مالکو کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی، کیا نبی ہے تمہارا. تو ہاتھ نہ تو کھڑے کیتے من میں رنج ہوں گا تھوڑے نال اپنی پارٹی دا نات خان کھلوے تاں تے انج کر دی تے ساڈی باری ہاتھ انج کیتے جے. کیا نبی ہے تمہارا ایڈی ہولی نہیں دب کے پوچھنے. کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی، کیا نبی ہے تمہارا. انبیاء سے کروں یہ عرض مالکو، یہ عرض مالکو کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی، کیا نبی ہے تمہارا. تو ہاتھ نہ تو کھڑے کیتے من میں رنج ہوں گا تھوڑے نال اپنی پارٹی دا نات خان کھلوے تاں تے انج کر دی تے ساڈی باری ہاتھ انج کیتے جے. کیا نبی ہے تمہارا ایڈی ہولی نہیں دب کے پوچھنے. کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی، کیا نبی ہے تمہارا. انبیاء سے کروں یہ عرض مالکو کیا نبی ہے تمہارا، کیا نبی ہے تمہارا. میں باٹی لوہاری ٹکسالی والے نے بھی دسنا چاہنا وہ میری مجازی محبوبہ واسطے نہ نچاندے بندیاں نو ایو پاک نمازی تے داڑیاں والے نیک بندے بیٹھے نے جڑے محبوب مجازی واسطے ہاتھ چاہ چاہ کے نہیں پہ پڑھ دے یہ اس محبوب واسطے پڑھ دے پہ جڑا اللہ دا بھی محبوب ہے. کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی، کیا نبی ہے تمہارا. اے موسیٰ کلیم اللہ دسو کیا نبی ہے تمہارا.
اے گونج پہ جا بھئی گونج پہ جا، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے آلہ ہمارا نبی، اور رسولوں سے آلہ۔ ایک باری گونجانی چاہیے، اور رسولوں سے آلہ ہمارا نبی۔ سب انبیاء ایک گل من رہے نے، حضور ساڈے سردار نے، سارے رسول من رہے نے حضور ساڈے قائد ہیں، حضور ساڈے، دب کے بولو حضور ساڈے، تے نبی تے آپ قائد نے اپنی اپنی قوم دے، جدو انہاں من لیا تو امتی ہو سکتا ہے جڑا نہ مننے۔ علم میں ہی بڑھ کر ہوتے ہیں، عمل میں کبھی کبھی مکھے جا پراں لوٹے آر منہ ہے تیرا، نہ ہی نہیں ملتا تینوں میں مچھاں تیریاں تے نک صاف کرے، تے برابری ہو دے نہ کرنا ہے جڑا اللہ دا حبیب ہے۔ چل گندیا ہٹ، کہاں مہدی کہاں دجال ناپاک، چے نسبت خاک با عالم پاک، اپنی بوتھی تک 1.25 لاکھ انبیاء پیچھے کھڑو گے، اعلان کر دین پہ اج امام ہو اے جڑا سارے نبیان دا سردار ہے، سارے رسل اعظام دا قائد ہے۔ گرامی قدر حضرات، اگلا قدم عرض کرنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، انہاں نے رب دی تجلی بھی دیکھی۔ توجہ حضرات، تجلی دیکھی بھائی، نہیں سر نہیں کھرکنا، وہ نہیں کیوں وہ بیجو، سر نہیں کھرکنا، بالکل یہ خاص پروگرام ہو رہے ہیں۔ گرامی قدر حضرات توجہ، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام وہ ہستی نے جنہاں نے رب دی تجلی تک کی، رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانی۔ حضرات ذرا معافی دے کے دب کیا کو سبحان اللہ۔ یا اللہ میں نو اپنا دیدار کرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہندے نے اللہ نو، اے بھی کوئی گل لینا خاص ہے، دیدار کرا، میں نو اپنا دیدار کرا، میں تینوں دیکھنا چاہنا۔ فرمایا لن ترانی، تو میں نو نہیں تک سکتا، لیکن میں تیرے اگے انکار نہیں کر سکتا، تک تو نہیں سکتا، ولیکن استدراک واسطے نا، تک جد نہیں سکتا ہوں لیکن دی لوڑ کی، ٹھوک دو ایتھے ہی گل مک جائے، تک نہیں سکتا بس فقط ماس ختم۔ لیکن رب فرماندا جڑے پیارے ہون انہاں دی گل ختم نہیں انہاں نال کری، تک نہیں سکتا پر منگ بیٹھے ایسی انکار نہیں کر سکتے، ہن تجربہ کر لے۔ وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، اس پہاڑ والوں تک سمجھ آ رہی ہے؟ سندھ والوں کو بھی سمجھ آ رہی وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، پہاڑ کی طرف دیکھو، پہاڑ کی طرف دیکھو۔ کیوں دیکھو؟ میں پوچھنا وابیو الا کہ ننظر الی الجبل دا کی مطلب ہے؟ کیوں دیکھو؟ اور جب تک نہیں سکتے تو پھر کیوں پہ فرمانا ہے پہاڑ تکو؟ صرف نبی دے پیار دی وجہ، باویں نہیں ہے تک سکتا پر اسی انکار نہیں کر سکتا، تے کملیا انکار تے کلیم اللہ آگے بھی نہیں ہو سکتا، تے حبیب اللہ آگے کی میں انکار ہو بے کار۔ ہاں اس کی شان کے آگے کمزور ہے، میں وہ لفظ بھی نہیں بول سکتا اس محفل کے اندر، فلاں فلاں سے کمزور ہے، مگر پراں جھوٹے جئیے، چمڑا منڈی چو آئے ہیں، بدبو آؤندی تیرے منہ نال، لون لا لیا کر منہ نو،
ترقی ہے کسی مسئلے چ آیا تو ایڈی بدبودار گل کی گل نہیں منتے اور میں کہا جڑا کام نہ ہو سکتا ہوے او دے تو بھی انکار نہیں ہوتا حالانکہ کہہ جے دیتا ہے تو نہیں تک سکتا تو ہن کیوں آتے دیکھ پہاڑ وال صرف نبی دی عظمت دی وجہ ہاں تجربہ کر لے اے تیرے دل وچ نہ جائے کہ تک سکتے ہوواں گے پتہ نہیں کیویں ڈانٹ دیتا سانو نہ وجیحا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین سبحان اللہ نہیں یار دب کے سبحان اللہ سبحان اللہ دنیا چ بھی عزت والے نے تے آخرت وچ بھی عزت والے عزت دا پاس ہے بے کہ جے نہیں بھی تک سکتے تے کی حکم ہوندا پیا ولا کہ ننظر الی الجبل پہاڑ والو دیکھو جی اچھا جی دیکھنے ہاں ہن میں یار سننا ذرا قرآن دا موسیٰ تواڈے وچ اتنی طاقت ہے جتنی پہاڑ وچ طاقت ان استقر مکانہ فسوف ترانی جے میں تجلی سٹی پہاڑ تے پہاڑ انہوں جھل گیا تحمل کر گیا پہاڑ اس کا پہاڑ میری تجلی کا تحمل کر گیا سوف ترانی پھر تم بھی دیکھ لو گے پہاڑ نہ اٹھا سکیا میری تجلی تے پھر اعتراض نہ کری شکوہ نہ کری ناراض نہ ہوئی توجہ ہے جی یہ قرآن دے لفظ نہیں ان استقر مکان اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام دی طاقت تولی ہے پہاڑ نال بجے پہاڑ کھلو گیا تو بھی تک لے گا تو یہ پہاڑ ٹوٹ گیا پھر کچھ نہ آنکھی پھر سمجھ لئی میں دیکھیا نہیں جا سکتا سمجھ آ رہی بھائی جڑی گل کر رہا میں پہاڑ کھڑا رہا تجلی اٹھا گیا تو بھی تک لے گا ان استقر مکانہ فسوف ترانی ایتھے یہ گل کر جانا موسیٰ علیہ السلام دی طاقت پہاڑ برابر قرآن نے کہی کہ حضور دی طاقت فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل اگر ایک قرآن اسی پہاڑاں تے پہاڑ تے نہیں پہاڑاں تے نازل کر دے تے حبیب تو تک دو کہ پہاڑ پھٹ کے ریزہ ریزہ ہو جائے اچھا تے سارے پہاڑ رل کے بھی قرآن نہیں چک سکتے یا اللہ تے کنے چکیا فرمایا نزل علی محمد جنہوں پہاڑ نہیں چک سکتے میرے محمد دا سینہ چک گیا اس منکرا تینوں آج تڑی نہیں پتہ لگا حضور دی شان کی ہے تینوں لگنا بھی نہیں پتہ کیوں کہ تیرے دل تے موراں لگی ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ پردے پہ ابصار تے اگے ہیں نہیں تیر بریاں جیاں اتوں پردے پہ گئے جی چکڑ اکھاں تیریاں اتے پردے حضرت علامہ قرطبی آدھے نے اللہ نے تے حضور دی نورانیت تے پردہ پایا سی تاکہ بندے فیض لے لیں تے حضور دی نورانیت تے پردہ پایا تے پہ دشمنوں دیاں اکھاں تے گیا وہ پردے وچ ہی رہ گئے حقیقت نو پہچان ہی نہیں سکے گرامی قدر حضرات میں عرض کرنا پیا اے قرآن اگر پہاڑاں تے نازل ہوئے آپ پہاڑ پھٹ جاندے لیکن نازل ہویا حضور دے سینے تے تکلیف بھی نہیں ہوئی عیبت بھی تاری نہیں ہوئی مصطفیٰ تے صورتاں یا صورتاں نازل ہوندیاں حضور مسکراندے رہندے نے طاقت دیکھو حضور گرامی قدر حضرات اے طاقت حضور دی قوت اللہ فرماندا ہے اولی الایدی والابصار میرے نبیوں کو کمزور نہ کہنا ہے بڑی طاقتاں والے کیونکہ میری طاقت دے مظہر نے تے میں اپنی طاقت دا اظہار انہاں دی ذوات قدسیہ دے اندر فرما دیتا ہے معراج دا لمحہ حدیث پیش کر رہا ڈر جان گے آج بھی ڈریا ڈاکٹر اسرار بھی اخبار جا کے تک لینا پورا مضمون کو 8 کالماں دا اخبار والے بھی ایسے کوڑے نے مضمون لکھا لینے میں کہا مضمون لکھانا قاضی صاحب کو لکھاؤ مضمون تساں لکھانا ہے علامہ شرف صاحب کو لکھاؤ جی وہ مضمون کسی عاشق مصطفیٰ تو لکھو لکھوانا معراج تے لکھوانا ہو دے کو جی دھیان نہیں اگڑے میں کہ جی تواڈے آنے بیل کیا کیتے
ان جنمیاں ہر بار ابڑے پھرتے ہیں تو پورے واقعے معراج وچوں جڑا معراج اصل وہ نظر ہی نہیں آیا براق تے گئے اٹھے گئے وہ تو انجان میں ہٹت ڈاکٹر صاحب جا کے کچرا نو ٹیکے لا جیڑا تیرا کم ہے معراج تے بولنا معراج تے بولنا مصطفیٰ دے غلاماں دا معراج سننا مصطفیٰ دے عاشقاں دا کم تے معراج بیان کروانا انہاں دا کم ہے جنہاں نو اللہ تے اللہ دے رسول نے توفیق عطا فرمائی جنے کھڑے دا کم منہ دے گا اللہ اکبر یا رسول اللہ بہت چاریا سبز گنبد بھی دکھلائیں گے ایک دن سبز گنبد بھی عرفان شاہ آخری مرحلہ عرض کر رہے ہیں سنیوں دل تھام کے سننا ہون معراج بیان کر رہے ہیں اے ابتدائی واقعات سن جڑے اے تے چلایا مضمون نبی کریم علیہ السلام جنہیں رستیاں تو آئے نا اللہ عزت فرماندے نثار غبار بن کر نثار جائیں کہاں اب اس راہ گزر کو پائیں کیڑی راہ گزر ہمارے دل حوریوں کی آنکھیں فرشتوں کے پر جہاں بچھے تھے اے اللہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے بریلی شریف والے اس راہ تو پہ قربان جان دے جدے تو مصطفیٰ دی سواری گزری علیہ السلام عاشقان مصطفیٰ ہی سن دیں میاں صاحب عارفے کھڑی میاں محمد صاحب پنجابی زمانے چ لکھیا آپ فرمانے نے سہ سنگار کیتے سب ہورا تے منگل گاون کھلیاں نی اج چنجاں دا لاڑا آیا مل مل رکھو گلیاں سبحان اللہ سبحان عارفے کھڑی تو میں سننی ہاں باویں میرا گڑا بیٹھا ہوئے میں بابڑیاں نوے تو دساں گا ذوق ساڈا پھر بھی ہوتا ہے لیکن ایک گل پوچھی میاں صاحب کو باقاعدہ ایک طالب علم نے سوال بھی کیتا حضور ایک جنج دا ایک لاڑا ہوندا ہے ایک ہی شعر لکھیا جے جنجاں دا لاڑا آیا جنجاں دا لاڑا لکھنا جنجاں سمجھ دیو نا اور پنجابی دا لفظ کئی جنجاں تو انہاں کہا ایک جنج دا ایک لاڑا ہے کی لفظ بولیا جو حضور دی شان وچ اج جنجاں دا لاڑا آیا فرمایا تو سبق دینے میاں محمد نو کھڑی والے نو تو سبق دینا ہے اور سارے لاڑیاں نو مساں ایک ایک جنج ہی نصیب ہوندی ہے لیکن اے او لاڑا ہے جدی ایک جنج نہیں 1.25 لاکھ جنج چڑی آدم تو لے کے عیسیٰ توڑی سب پیغمبراں نے ایدی جنج چڑی دنیا نے پوچھیا عیسیٰ جنج چڑیا تے چوٹی تے کھلو کے اعلان کرنا بے رسولی یادی من بعد اسمہ احمد اور جنج تے چڑی عبداللہ کتھے ہی فرمایا ساڑھے ذمہ انہیں ہی کم سی جنج چڑھ نہیں لاڑا پیچھے آ رہے ہیں او دا انتظار کرو اچھی سبحان سبحان اللہ تے میاں صاحب فرمانے میں راج دی رات مصطفیٰ براق دے بیٹھے نے 70,000 ملائکہ دی جماعت نالے تے اوراں پڑھ دیاں نے پہیاں او لوگو او جدے واسطے 1.25 لاکھ جنجاں نبیاں نے چاڑیاں نے انہاں ساریاں جنجاں دا لاڑا آج آ رہا جے براق دا دولہ سبحان اللہ معراج دا دولہ سبحان اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری مولوی یوسف ایک ہوندا سی انہاں دا قصور دے علاقے دا مگرو لودراں دا سی انجے دکو دکی مناظر بنایا ایک کوئی اس کلمہ رٹے آن اس واقعہ تے بھی میرا او دا مناظرہ ہوئے میں نے کہا اربان جو آجے تو میں نے حضور ہر جگہ آدھن مکیان مدینہ مکیان عرشتان فرچان عرشتان میں کہ مناظرہ ہے وہ چکی جوئی ہوئی ہے کوڑے دیتا مناظرہ پہ ہوندہ اگر جی ہر جان دے گئے کہ موتی آن لیتے ہیں مکیان مدینہ مکیان عرشتان فرچان عرشتان جو تیان میرے جانے دی لوڑ کیوں گل دی سمجھ رہی دے یہ مناظرہ نہیں نہ دے میں کہتے ہیں کسی چابی تو نہیں بڑی ہو چینہ دیا توتیا تُسی آدھے حضور ہر جان مکھیا
اگے ہر جان تے من جانے دی لوڑ کیڑی ہے؟ میں کہ تکڑے تو تے اتنے سوال کیتے میرے ایک ہی جواب سن. میں کہ جی ہر جانے تے انہاں جانے دی نہیں لوڑ تے جڑا ہر جا ہے ان بلانے دی کی لوڑ؟ اور دب کے آکھو سبحان اللہ. ساڈا بھاویں 100 من خون لگ جائے تحقیق اتے تو ہڑی جی سبحان اللہ. کتنے بولنے میں میں آخیا جی دلیل ہے بہت دور ہر جا ہوتا تو جانا کیوں پاؤں گا؟ میں آخیا یہ تو ہوں یہ جواب ہویا جی اللہ ہر جا سی تے خاص جگہ تے بلانا کیوں پیا انہوں؟ واہ سبحان اللہ. جو اتنے آئی تو انہوں نے اتنے گل چڑیا پھر کیویں ہوئی ملاقات ہے؟ سمجھ آئی لاہور والے ہو کہ نہیں آئی؟ اور بولتے چڑیا کرو یار. اور داتا دی نگری والے ہو اسی تو رینج نہیں کر سکتے یہ تنگ ہو تو میں اشارہ دیو میں جاواں اور تے بھی واز کرنا میں چاہتا تے جے خوش ہو تے دب کیا کو سبحان اللہ سبحان اللہ. میں عرض کرنا ذرا توجہ کرنا 1 منٹ دے مینوں یار میں عرض کرن لگا. اور میں کیا جے تانگ ایسن بو تے کوئی نہ سن انہیں بلایا بھی تاں سی آپ ایتھے کوئی نہیں سی اگے ایسی تو مکھے آپ ایدے سی تے انہوں نے ادھے گل چڑیا. کملیا نہ جانے دی گل ہے نہ بلانے دی گل ہے. اے کائنات نو حبیب دی عظمت وکھانے دی گل ہے. ہاں آئی علی کو بشانی کیفیت ہے ہی ورنہ کو چھپے تھا ان اللہ قد اشتاق. علماء ترجمہ کر دیں انہوں شوق ہے مکہ شوق ہے تو شوق پورا کرو کیڑا کو پردہ ہے اگے کوئی نہیں سمجھ آئی. قد اشتاق قدم اشتاق بندا کہ نہیں ہوتے ہر جائی دیکھ لیا یہ ہر جائی دیکھتا کوئی پردہ ہے جا کہ آؤ شوق ہے مینوں تو شوق ہے تو شوق پورا کرو کہ کچھ ایک تنگی کوئی نہیں سمجھ رہی. معلوم ہویا وہ اے اونوں تک دے نے تے او انہاں نوں تک دے کرائے نے تاکہ قیامت تک اور والے نوں بھی پتہ لگ جائے کہ مصطفیٰ دی اللہ دے حضور شان کی. ہونا ہو معراج سدرۃ المنتہا حضور فرماندن بیری دا ایک بوٹا ہے ہاتھی ہاتھی جڑے کان نے جڑے ہاتھی دا وجود ہے جڑے پتھر نے جی تے بیر اللہ جان دے صحیح حدیثاں میں بیان کر تو حیران ہو جو آخر علامت ہے جبریل امین آ کے ویس بیری دے مٹھ تو اگاں سی تے جاندے نہیں اے بیری دا مٹھ بس اتھے تھوڑی ساڈی پرواہ. حضور نے فرمایا جبریل ٹور ٹور کے تو بیری موٹی اگے سدھ راہ ہے سدھے راہ ہے نہیں سمجھے اے بیریئر ہے اے تروٹی نہیں سکدا اور بشر تے اسمانن بھی نہیں چڑھ دے سارے ایتھو اگے نوری بھی نہیں جا سکتے. فرمایا ہن دس نہ جا کے دسیا انہوں نے سانو حضرت ابو بکر صدیق نے دسے حدیثاں روایت کیتیاں تے جنہاں نوں نہیں پتا میں انہاں نوں میں دسنا. اور کملیا تو تے نور نہیں مندا تے حضور تو اس تو بھی اگاں گئے نے جتھے نوریاں دی بھی پرواز رک گئی. سبحان اللہ. تھکے تھے روح المی کے بازو کہاں وہ دامن کہاں وہ پہلو رکاب چھوٹی امید ٹوٹی نگاہ حسرت کے ولولے تھے. اور میاں صاحب عارف کھڑی فرمانے نے سب کسے تھی گئے اگیرے چاچا پردے نوری کعبہ کو سینے او ادنا تائیں پایا شان حضوری ادنا. سبحان اللہ. اے کعبہ کو سین تے مطلب دسے گا پتر دنیا چو بندہ بھی تے لیانا جڑا او ادنا دا مطلب دسے. کمان دے دو سرے نا او دے تو بھی زیادہ کانا کعبہ قوسین تے دو ادا ہو گئیاں کمان دے دو سرے او ادنا کون دسے او ادنا دسن تے حضور دسن یا اللہ آپ دسے تے دسیا نے کوئی رولا تو نہیں رکھیا. بخاری شریف دنل جبار رب العزت فتد اللہ. حضور فرمائے رب قریب ہویا میں رب دے قریب رب قریب ہویا تسی آخنا سبحان اللہ دب کے سبحان اللہ. زور نال سبحان اللہ.
انہوں نے بھی میں کہنا وٹ لا لو بخاری شریف رب قریب ہوا میں کہ ہن کی بنے گا بابی تیرا کیا بنے گا نہیں سمجھ آئی اسی تے اگے ہی مننے ہیں اور تیرا کی بنے گا تیرا تے کھاجے ہی سارا انکار ہوتے ہوئے نہیں گئے سن نہیں سدرا تو نہیں ڈاکٹر راج مضمون لکھے منہ پھٹے بیٹھے دا جے سدرا تو اگاں دی ایک بھی گل لکھی ہے میں کہ ڈاکٹر آ جا خچرا نو ٹیکے لا اوے تے بخاری دی حدیث وچ لکھے مصطفیٰ لا مکان دا راہی بنے سبحان اللہ کانا منہ کعبہ قوسین بخاری شریف اوہا الیہ ما یوہی اوہا الہ عبدی مودودی صاحب لکھ دینے صدقے جاواں یہ جا لکھنے دی قربانیاں کالیاں چھتریاں دیاں جی پتہ ہے کہ لکھے سدرہ کے قریب ان کی جبریل سے ملاقات ہوئی ہے یہ تفہیم القرآن ہے سدرہ کے قریب جبریل سے ملاقات ہوئی ہے میں کہا ٹکانے ہوش جی اتنیاں کھلا لیندے ہو بچو 10 روپیاں دا تیل لے لیا کرو سر تے مالش کرانے جو تاکہ مخبوط الحواس ہو کے گلاں تے نہ کریا کرو قاضی صاحب کم از کم سرے دی مالش کرایا کرو کہندن جبریل نہ ملاقات ہوئی میں کہا کملیو اللہ فرماندا ہے اوحا الی عبدہ ما اوحا اور جدی ملاقات ہوئی ہے انہیں اپنے بندے وال کچھ خاص وہی فرمائی تے دنیا دا کیڑا مفسر ہے جڑا حضور نو جبریل دا بندہ ہن کرنا دا ترجمہ تینوں پتہ لگے امام احمد رضا نال تو کی ملنا تو تے عرفان شاہ دی ٹکر نہیں چک سکدا مینوں رب کعبہ دی قسم ہے تینوں میں 2 رکوعاں وچ او مدوڑے دیاں جڑا کدی کسے نے نہ دتی شیر کی للکار ہے اوہا الی عبدہ ما اوہا عرض کیتا ہے ما اوہا کیوں آکھیا جے کو دسو بھی فرمایا دسنا ہوندا تے ایڈا نیڑے بلانے دی کی لوڑ سی اج جو کچھ انہوں دسیا وہ تے جبریل نو بھی نہیں دسیا اج تے درمیان میں جبریل دا واسطہ بھی نہیں ہونا اج خواب بھی وچ بھی گل نہیں کیتی اج پردے دے پیچھے بھی گل نہیں کیتی آکھو نا سبحان اللہ آج القاف القلب بھی نہیں من ورائے حجاب بھی نہیں براستہ جبریل بھی نہیں آج اوہا الی عبد اللہ فرماتے ہیں غنچے ما اوہا کے جو چٹکے دنا کے باغ میں بلبل سدرا تک اس کی بو سے بھی محرم نہیں سبحان اللہ حضور نے جو کچھ پھول میکے اور سنگے نے سرکار نے مشام جا معطر ہوئے سرکار دے ماں جبریل نو بھی نہیں پتا ہونا پھلاں دی خوشبوئاں دا بلبل سدرا تک اس کی بو سے بھی محرم نہیں ایڈا اونچا کلام کرے تو امام احمد رضا بریلوی ورنہ انہاں نو شعر بھی لکھنا ہوئے تو انہی اوٹ الپٹانگ نہ کوئی سمجھ نہ شار گرامی قدر حضرات توجہ اتنے قرب دی منزل تے میں آخری معراج دی باجی نو معراج کہن دے جنوں معراج آکھیا جائے لیکن منہ بجے انہاں دا ساریاں فرقیاں دا جے کدی نہ بیان کیتا ہوئے لو میں تانوں شیعہ کتاباں چوں مستقل لفظ سنا رہے ہیں جنوں معراج آکھیا حضور فرمانے مسلم شریف دے لفظ سن لو نورانی نراہ میں نور والے نو تکے سبحان اللہ نہ آخنا بڑی زیادتی ہے میں تو انہوں چھوڑن لگا صبح سبق تو ٹھیک ہو جائے گا دب کیا کو میں نور والے نو نہ آکھیا نہیں دیکھیا نور والے نو دیکھ لیا میں آکھیا اور آہو میں متکلم دا سیگا پہ بولنا تو آکھیا اے دیکھیا اس کو میں نے دیکھا اے ترجمہ ہے نا بھائی متکلم دا سیگا ہے نا مزاریہ دا میں نے دیکھا او میں ویکھیا انہیں آدھا نہیں ویکھیا میں آکھیا تو کون ہے کہ بابے پھجے دا پتر میں آکھیا پھجے دے پترے دی منی ہے یا اللہ دی حبیب دی منی واہ
یہ گلی چ بیٹھا نہیں دے گا مولوی جی تھوڑا منہ ڈنگا کہ لقوا تو نہیں ہو گیا تمہیں نہیں دے گا او لوگوں نہیں دے گا یہ راتی بدتی سن جڑے گلا کرتے رہے میں کہا چل حدیث مصطفیٰ دی میں نور والے نو تکے سبحان اللہ دب کے سبحان اللہ دب کے سبحان اللہ. دوسری حدیث رائے تو نورن میں نور دیکھے سبحان اللہ. تیسری حدیث رائے تو ربی فی احسن سورہ میں اپنے رب نو تکیا تے چنگی طرح تکیا. سبحان اللہ. مولوی صاحب تانوں حدیثاں نظر نہیں آئیاں مونا دیو جی ایڈا ساڈے پیچھے نہ لگیا کرو بادشاہ اسی بھی بندے ہی ہاں. میں کہ بندے میرے بوتھے نال تے نہیں بن جاندے صفتاں نال بندہ بندا. یہ حدیثاں تو کیوں نہیں کوٹ کیتیاں میں تینوں مار مار کے تیرا بوتھا سجا دینا. کوئی اج میں تینوں چھڈنا میں تے لاہور وچ 10 دن بولنا تے جتنا چر تو حدیثاں نہیں لکھنیاں میں اللہ دی قسم تینوں پولیاں نال مارنا ہر جلسے چ مارنا. کیوں جے گڈی گڈی یہ گل جدوں تک منکر شان رسالت دا اقرار نہیں کرے گا میں تڑا تڑ جوتیاں دے سرے وچ ماردا جاواں. واہ واہ جی. تیری جرت کس طرح ہوئی یا تو مضمون لکھنا ہی نہیں یا اگلی باری لکھنا ہی تو تو حدیثاں نو کوٹ کر نہ کر کے دیکھ میں 10 دن تینوں سجاندا کیویں اج. اج تے میں جو امیر صاحب دی گل دا بھی تھوڑا جہا مینوں آیا چلو نہیں کرتے زیادہ تردید اور جگہ تے جائے میں تینوں دساں گا. میں ہن تقریر کرنا ہونا صدیقیہ کالونی میں بواز کرنا میں دساں گا تینوں کیویں تکیا حضور نے نور والے نے. میں اپنے رب نو تکیا تے میرا رب بڑا سونا. سبحان اللہ. رب کے آکھ لو سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرا رب بڑا سونا ہے. سبحان اللہ. اللہ حضرت آدھے نے بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا اور لمائے باطن میں گمنے جلوائے ظاہر گیا. سبحان اللہ. اللہ حضرت بریلی شریف والے تے میاں صاحب کی فرما دینے اور جانی نال ملے دل جانی تے وکھ نہ ریا ذرہ خلط تحفے ہدیے لے کے آئے پھر مقررہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری. مسند امام احمد اٹھا کے دیکھو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے پوچھا ابا حضور نے دیکھا رب نو فرمایا ہاں دیکھا 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 دیکھا. امام احمد بن حنبل دی روایت مسند میں دکھانا میری ذمہ داری فرماندے حضرت عبداللہ ابن عباس نے دن زور نہ دا باری آکھیا کہ دامی باری آکھ دے اس سے جملے دے آپ دا انتقال ہو گیا. جان اللہ سپرد کی اس مسئلے واسطے تہاڈی ساڈی جان اتنی جابو نکل دی پئی صحابہ نے تو حضور دی اس فضیلت تے جان پیش کر دیتی. دیکھیا کملیا جے انہاں بھی نہیں دیکھیا تے پھر روڑا او دا ایڈا کیڑا. علامہ اقبال نو کسے پوچھیا با اللہ تعالی دے بارے دلائل نال تے ثابت نہیں کرن ہوے گا عقلی نقلی دلائل نال وجود باری تعالی. علامہ آکھیا ایڈا اوکھا کیوں ہے اوے حضور جی سچا کوئی نہیں تے حضور آکھدے نے میں اپنی آنکھاں نال ویکھیا. علامہ بھی بڑی شے سی دسو کیڈی اونچی گل کر گئے فرمایا اوراں دلیلاں دی لوڑ ہی نہیں ہے تھوڑی دلیل ہے ساڈے حضور آکھدے او ساڈے حضور آکھدے میں رب تکے بس ختم. انہاں نوں یقین ہی نہیں دیکھیا. میں پوچھا تو ان کہندا دسیا نہیں دیکھیا. اگر حضرت عائشہ آدیاں حدیث ہے میں کہ کی آدیان اخیادیان ما فقط تو جسدہ رسول اللہ حضور دا وجود مطہر میرے کو غیب ہی نہیں ہویا. آپ میں آکھیا او تینوں عقل ہے کدے کو حدیث پڑھنے عبد الرحمن کو او تے شوق دا رہندا جویں بڈھے سڈے نہیں شوق دے. ان کے محدث بنائے عبد الرحمن لیں گے ہر وہ تسبیح تجبدی کوئی گل سبحان بڑا مکار اور منافق جس تقریب میں جو علامہ محمود احمد صاحب رضوی
شارح بخاری اللہ تعالیٰ انہیں قبر تے رحمتہ نازل فرمائے، بڑے کمزور جے اور صحت انہوں دی، لیکن اللہ جاننا بڑی غیرت سی انہوں دی۔ فرمایا کی منافق جے ہیں ہر ویلے تو وہ گل ہوئے سبحان اللہ ہوندی، منہ اتے میرے سامنے فرمایا این جگہ بیگی بلی بن گیا اللہ ایڈو عبدالرحمن۔ علامہ صاحب بڑا روب علمی رکھ دے سن خدا جان، ہن تو مولوی جڑے امن کمیٹیاں وچ ٹر جاندے پتہ ہی نہیں پے ہوئے سب ٹھیک ہے، مگر سب ٹھیک ہے تے تواڈے ہونے دی لوڑ کی سی؟ گرامی قدر حضرات، میں کہا پڑھی حدیث کدے کول پڑھی؟ عبدالرحمن۔ میں کہ حدیث پڑھنی ہے شوق ہے، میں جا حدیث پڑھنی ہے جامعہ نظامیہ چ پڑھ، جامعہ نعیمیہ چ پڑھ، مولانا مجددی صاحب دے سامنے زانو تلمس طے کر جاتا۔ یہاں ساڑھے ڈاکٹر صاحب بھی نواں اشتہار لا دیتا ہے، اگلے سال انہوں بھی پڑھا دینا، انہوں کو پڑھ لے۔ نہیں سمجھ آئی؟ انہوں کو پڑھ لے، مولانا حافظ عبدالستار کو جا کے پڑھ لے۔ حدیث نیری نہیں پڑھائے گا جنا، جنیاں حدیثاں پڑھائے گا حدیث والے دے نور نال سینہ بھی روشن کرے گا۔ تو کدے کو پڑھنے؟ اللہ اکبر، مردار یا رسول اللہ، رسول کے غلام ہیں، موت بھی قبول ہے تو زندگی فضول ہے۔ حضرات توجہ، کوئی اگر کوئی شاہ جی تو بڑی تنقید ہو گئی، انہوں نے حدیثاں پڑھانا نہ سمجھ دے، میں کہتا نہیں سمجھدا نا، کوئی 18 حدیثاں میں ذکر کرنا پیا تو کیوں نہیں مضمون چ لکھیاں؟ آج تک نہیں منیا انہوں نے۔ حضرت عائشہ فرما رہی ہیں، میں کہا کی فرما رہی حضرت عائشہ؟ فرمایا تھا آپ تے میرے کول سن معراج دی رات جڑے کہن وکین، میں کہا کول کدو سن؟ معراج تے پونے 2 سال پہلو ہجرت ہوندی پئی مکے شریف دے اندر، تے حضرت عائشہ دی رخصتی مدینے شریف وچ ہوندی پئی۔ تینوں محدث کیا منایا؟ ماں فقط تو پڑھدا پھرنا پرا مارے۔ میں اگرچہ تقریراں وچ مصروف ہونا پر یہ حدیث تے میں بھی سمجھا سکنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نو حضرت ابو بکر صدیق نے جا کے فرمایا بیٹا اے تیرا خیال کس وجہ تو ہے؟ کہ میں قرآن چو بھی پڑھیا کوئی آنکھ اللہ دا ادراک نہیں کر سکتی۔ فرمایا اے قرآن دی آیت تیرے تو اتری؟ کہ نہیں حضور تے۔ فرمایا جو حضور تے اتری ہے تو اس حضور کملی والے نے حتیم نال ڈھول آ کے تیرے ابے دے سامنے خود آکھیا میں راتی رب ویکھ کے آیا۔ حضرت عائشہ دیاں چیخاں نکل گیا، ابا جان انج گل ہے؟ فرمایا ہاں بیٹی، حضور حتیم نال ڈھول آئی سی، تیرا باپ جاگدا سی پیا، دیکھدا سی پیا۔ مصطفیٰ نے آگیا میں آج راتی اپنی آئینہ آنکھاں نال اپنے رب نو دیکھ کے آیا جی۔ فرمایا بیٹا جی اس آیت دا مطلب ہوندا تے جدے اوتے اتری ہو کیوں دعویٰ کردا میں اپنے رب نو دیکھ کے آیا؟ عائشہ دی ہچکیاں بن گیا یار، میں آئندہ جڑا تساں سمجھو تے سمجھے ہی نہیں، آئندہ میں نہ یہ مفہوم بیان کراں گی۔ میں آگا تو تو گڈی لب گئی چوہے نو تو کہ چلو جی پنسار دی دکان کھولاں گے۔ میں آگا ساڈے کول جیڑی بھی روایت مخالف بھی ہوئے تو دا جواب موجود ہے، اس واسطے کہ اساں استاداں کولوں پڑھے، انجے رائے جو پنڈاں والےاں کولوں نہیں لے لیا۔ بھائی کوئی سٹی جو ایک پنڈ وچ ہوئی تے سٹ دو، میں قبلہ دے سامنے بیٹھ کے حدیث بخاری پڑھی، محدثین کو پڑھی، اس حافظ الحدیث کو بھی حدیث پڑھتے رہے ہیں جنہیں اکھاں نہیں سن تے حدیث پڑھاندے سن زبانی۔ تو کتے پڑھتا رہے ہیں جا کے جو پنڈ ڈگی کدھا یوں افیم دی، تو آگے چلو حدیث آ گئی سن۔ کملیا حدیث ایک لے کے دوڑ نہ پاؤ، جے سمجھنی آ تے آ سنی علماء کو سمجھ، تینوں دسن مصطفیٰ کریم دی شان کی اجے تھے نہیں اور سونے وضع یدہ بین کتفیا فوجدت برد اناملها بین صدییا علمت ما فی السماوات وما فی الارض۔ سبحان اللہ۔ رب نے اپنی قدرت دا ہاتھ میرے دوہاں کندیاں دے درمیان رکھے جی دی ٹھنڈک میں اپنے سینے وچ محسوس کی تھی۔ جیڑا بھی سنی آہستہ سبحان اللہ آکھے میری وہ دینا کوئی یاری نہیں۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ فائنل راؤنڈ شروع ہو گئی، کہتے ہن معراج شریف والے قصے دا کلائمیکس آ گیا جی، ہن ہولی بولنے کا کی مطلب ہویا؟ کیوں؟ واضح یادہ بینک تفیہ، یہاں تے سمجھی کوئی نہیں گل؟ اللہ نے اپنی قدرت دا ہاتھ حضور دے دوہاں موڈیاں دے وشکار رکھے۔ میں حدیث پہ بیان کرنا،
بڑا فنے خواہ مولوی ہے تو بے شک نکلے میدان چ میں حدیث پیش کر رہا دکھاواں گا تینوں آدھا جی اینو نہ چھیڑنا میں کہ کیوں اگے دے مگر ایم این اے دا ہاتھ تھے تے میں کہ اگلا ایم این اے کتھے اکھے میانی صاحب تے راندے اکھے شانی صاحب کوئی میانی صاحب تے کوئی شانی صاحب تے میں کہ وہ ایم این اے دے ہاتھ ٹوٹ جاندے نے پر مصطفیٰ دے گندے تے احکم الحاکمین دا ہاتھ سبحان اللہ اجے نہیں ہے مندہ حضور دے اختیار اللہ آدھا ہوئے دے پیچھے دنیا دا ہاتھ نہیں میں اللہ دا ہاتھ دب کیا کو نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ ایدہ نتیجہ آج میں بیان نہیں کرتا ایدہ نتیجہ نہیں آج بیان کرتا لیکن ایک بات ضرور تو انہوں پیغام دے طور تے سنانی ہے تاکہ آخری شک بھی جدا ہے وہ نکل جائے تو ہن کوئی نہیں میں پہلو دسیا سی تسی ایمان دی روشنی واسطے آئے ہو مزید جلا ہوئے گی لیکن شک والے دا شک بھی نکل جائے تو اچھی بات ہے انہوں وچوں کسی نے ہدایت مل جائے تد بھی آخری گل کر اے دا نتیجہ جے نہیں دستا پھر کسی محفل چ سناواں گا اگلی گل دا نتیجہ پہلو سن لو اکھے لا مکان کیویں گئے نے اب میں کہہ رہا ہوں یہ گل تے آج ڈاکٹر نے بھی لکھی اے تے انہیں بھی لکھ دیتی پتہ ہے کی یاد ہے حضور جب واپس آئے نے اس مقام تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھا کنیا نے مادہ ملی کہ 50 اکھے نا واپس جاؤ گھٹ کراؤ میں آنا ڈاکٹر ہے او بچیلا اے جڑا آکھی واپس جاؤ اینا تے لکھیا وہ کتھے جاؤ اینا لکھ دے میں آپ پتر تے ہدایت تینوں آ جاندی پر تو ہدایت ہے گنڈی توڑی اٹکا کے رکھی ہوئی آکے دے ہیٹھا نہ اتر جاؤ واپس جاؤ میں پوچھنا کتھے جاؤ اے تے لکھی آج بھی حدیث دا ترجمہ واپس جاؤ تے میں آنا کوئی بھی دسنا کتھے جاؤ واپس جاؤ واپس جاؤ واپس جاؤ میں کہا جاؤ پر کتھے جاؤ ایک واری نہیں دو واری نہیں ترے واری نہیں چار واری نہیں پانچ واری نہیں چھ واری نہیں سات واری نہیں آٹھ واری نہیں 9 واری بخاری تے مسلم دیا روایتاں میں اگر 9 واری نہ کٹ کے دکھاواں جو چور دی صدا میری صدا تے موسیٰ کلیم اللہ 7ویں اسمان تے کھلو کے جے آکھن واپس جاؤ تے پھر ان دس نہ کتھے جاؤ جے 9 واری تسی راتی گھر جاؤ تے 6ویں واری اتے ہی جناب کوئی نہیں سمجھ آئی بدی شرطے 3 واری بوا کڑکا کے تکو انہاں آگیا ہوتے داتا صاحب باہر ہی کدھائیوں مر جاؤ ویڑے ویچی سون رو جو 3 واری راتی بوا کڑکانا ہے اے بے شک حوالے پہ 2 بچے میرے بچیاں میری گھر میرا بوا میرا سب میرا تو کون انہیں انج آکھنا ٹھیک ہے اسی داتا صاحب باہر گاہ ہوتے ہی رات گزار ہوں 9 واری تے اپنے گھر نہیں کو بوا کڑکا کے بڑھ سکتا کہ حضور واپس جاؤ کتھے ہائے 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 سنی تقریر ہو گئی اور کملیا تقریر ہو گئی لا مکان تے جاؤ تے رب دی حضوری تے جاؤ تے بنا پوچھے جاؤ اپنی مرضی نال جاؤ تے اپنی مرضی نال جاؤ وہ 1 واری 2 واری 3 واری 4 واری 5 واری 6 واری 7 واری 8 واری 9 واری اور تو اختیار تولنا پھر رہے 9 واری جا کے 9 واری آ کے 18 واری مصطفیٰ نے لا مقام دیا رامہ تے گیلا کات دیتیاں نے تے دسے وہ جنہوں